حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا۔ ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کا پیغام، ہم اسلام کا پیغام ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت عنایت فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے دعاؤں کے دوران ہونے والی 10 غلطیاں جس سے بچنا ضروری۔ دعاؤں کے دوران ہونے والے 10 غلطیاں جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج امت پر مسائل بہت آ رہے ہیں، ہر مسلک، ہر جماعت، ہر مسلم جو فکر مند ہے وہ سب جانتے ہیں اور اپنے اپنے خطبات میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت پر مسائل کیوں آ رہے ہیں، امت پر مسائل کیوں آ رہے ہیں، اور دعا مانگنے والوں میں کمی نہیں ہے، تہجد گزار ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اور پیشانیوں پر گھٹے آ چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں دعا کرنے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ پہلے کے مقابلے میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد آج کچھ کم نہیں ہے، حج کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، پھر یہ دعائیں کہاں چلے جا رہی ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، مسلمانوں کی صفوں میں دینداروں کے دعویٰ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر یہ دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا دشمن اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ آج ہماری دعائیں بیکار ہو چکی ہیں، یا ہم دعاؤں میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دعاؤں میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں منہ پر ماری جا رہی، تو وہ 10 غلطیوں سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ امت کی فکر رکھنے والے، اپنے گھر کی فکر رکھنے والے اور اپنے خاندان کی فکر رکھنے والے دعا کرنے سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو آئیے، یہ ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ہم نے کافی سبق سیکھے۔ اس میں سے ایک سبق کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے تیار ہے، لیکن بندے کو دعا کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن پورے کرنا ضروری۔ بغیر ڈسپلن کے ایک اسکول بھی نہیں چلتا، دعا کیسے چل جائے گی؟ ایک چھوٹا پان شاپ بھی بغیر ڈسپلن کے نہیں چلتا، ایک ہاسپٹل نہیں چلتا۔ تو دعا تو دنیا کی عظیم عبادت، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عبادت دعا سے خالی نہیں، دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں اگر کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ اس کا مطلب اس کے لیے بھی ڈسپلن ہوگا، اس کے لیے بھی کچھ رولز ہوں گے، اس کے بغیر آپ کریں گے تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز جو امت میں غلطی پائی جا رہی ہے، الشرک فی الدعاء۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ دعا کرتے کرتے لوگ شرک میں پڑ رہے ہیں، دعا کرتے کرتے لوگ شرک میں پڑ رہے ہیں۔ ایک دعا ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے سے رب کو منوانا ہے، اپنے حاجتیں پیش کرنا ہے، نقصان سے دفع کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن آج امت میں قسم قسم کا شرک پایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں شرک الگ الگ ٹائپ کا ہوا۔ ایک شرک وہ تھا جو نمرود نے اور فرعون نے کیا، جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہہ دیا، اور نمرود کہتا تھا احیی و امیت، میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ دوسرے قسم کا شرک یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا، یعنی اللہ کا حصہ بنا دینا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم ہی اللہ ہیں یا ہم ہی رب ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اللہ ہے، اللہ کا ایک بیٹا حصہ بنا دیا۔ تیسرے قسم کا شرک کفار قریش میں دیکھا گیا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ان کا شرک کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ 360 بت کیا ہیں تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک قریب کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی چیز ہے، بیٹا نہیں کہہ رہے، کہے ایک خارجی چیز ہے، بت الگ چیز ہے، لیکن یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج کے مسلمانوں کا شرک اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جو کفار قریش ہے جب کشتی میں بھنور میں پھنس جاتے تھے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت پر اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان مصیبت کے وقت پر کہتا ہے یا غوث شیئا للہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کا مسلمان کہتا ہے یا نور من نور اللہ، یعنی ڈائریکٹ کس سے؟ آج کا جو مسلمان ہے مصیبت میں اور خوشی میں ہر ایک میں شرک کر بیٹھ رہا ہے۔ الشرک فی الدعاء۔ اور آج مسلمانوں کو 2 فرقوں میں بانٹ سکتے ہیں آپ بڑے لیول پر، ویسے 73 فرقے 73 فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، لیکن براڈ لیول پر مسلمانوں کا آپ 2 فرقوں میں عقیدے کے اعتبار سے آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ایک توحیدی فرقہ، دوسرا ہے تندیدی فرقہ۔ توحید، تندید۔ تندید کا مطلب ہوتا ہے ند بنانا، ند مانے اللہ کا پارٹنر، اللہ کا ساجی بنانا۔ یہ توحید کے بالکل ضد میں ہے، یہ توحید کا بالکل اپوزٹ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں، ساجی بناتے ہیں۔ اب آج کا مسلمان کہے گا کہ بھئی ہم کیسے ساجی بنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہوئے ساجی بنانا کسی بھی شکل میں، اس کو کہتے ہیں ند بنانا، اس کو کہتے ہیں تندیدی فرقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے شرک سے بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ شخصیتوں کو بنا لیتے ہیں، کچھ ولیوں کو بنا لیتے ہیں، کچھ خبر کو بنا لیتے ہیں، کچھ مزاروں کو بنا لیتے ہیں، پھر ان کو وہ چیزیں دینے لگتے ہیں۔ دراصل وہ چیزیں ہوتی ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ وہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ حقوق اس پر چسپا کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 اللہ کے بنیادی جو حقوق ہے وہ ادا کرنا ضروری، ہر مسلمان۔ اللہ کا حق ہے، پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اور اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں۔ یہ 5 چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حوالے کر دینے کا نام توحید ہے۔ اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں تندید، آپ نے ند بنا لیا۔ اللہ کی ذات میں ند بنانے کا مطلب یہ ہے، آپ یا اللہ کہتے کہتے آپ کہہ رہے یا نور من نور اللہ، آپ نے اللہ کی ذات میں ند بنا دیا، ساجی بنا دیا۔ اگر آپ نے اللہ کے نام اور صفتیں انسانوں کو دینا اگر آپ نے شروع کر دیا، اگر آپ کہتے یا علی، اگر آپ کہتے یا غوث، اگر آپ کہتے یا دستگیر یا خواجہ، تو آپ نے ذات میں ند بنا لیا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے نام اور صفتیں بندوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اللہ کے ناموں اور صفتوں میں ند بنا لیا۔ مثال کے طور پہ جب مغل سلطنت تھی تو یہاں پر بادشاہوں نے اللہ کے کچھ نام لینے کی کوشش کی، اور یہاں کے اس زمانے کے باباؤں نے اللہ کے کچھ نام اور صفتیں لینے کی کوشش کی۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مغل سلطنت کو اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ مسلمان بھی ہو اور شرک کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پاور کو باقی نہیں رکھتے۔ جہاں بھی پاور میں آتا ہے مسلمان، معتزلہ تھے، جب انہوں نے کہا قرآن مجید مخلوق ہے تو بنو عباسیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اسپین کے مسلمانوں نے جب کہا کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ صفت ہے، جہمی فرقہ پھیل گیا ادھر، تو اسپین سے مسلمانوں کی حکومتیں ختم۔ لوگ تعجب ہوتا ہے جب میں کتابیں پڑھتا ہوں اسپین کیوں گرا، بغداد کیوں گرا، تو اناپ شناپ باتیں بتاتے ہیں، اخلاقیات بتاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں بگاڑ جب ہوتا ہے، عقیدے میں جب بگاڑ ہوتا ہے، توحید میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ اس پاور کو ختم کر دیتے، کیونکہ اسلام کے نام پر غیر اسلام کو پھیلانے کی اللہ اجازت نہیں دیتے۔ اسلام کے نام پر غیر اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پاور کو نہیں، ورنہ کئی معصوم بھٹک جائیں گے، پھر اس پاور کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ جب بھی پاور ملے تندید نہیں، توحید پھیلانا۔ کیسا بانٹ دیا مغل سلطنت والوں نے؟ بادشاہوں نے اپنے بارے میں کہا ذل الہی، اچھا یہ اللہ کے پرتو ہے، کیا یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے بادشاہ؟ اور باباؤں نے کیا کہا؟ غریب نواز، بندہ نواز۔ یعنی دینداروں اور سیاست دانوں نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق پر انہوں نے جب حملہ کیا تو مغل سلطنت ختم۔ آج مسلمان بغیر پاور کے ہندوستان میں بیگنگ کی حالت میں لائف گزار رہے ہیں۔ یہ شرک کی مار ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو پڑی ہے۔ یہ بر صغیر کے مسلمان جو ایک زمانے میں ٹائیگر کی طرح لائف گزارتے تھے، شرک کرنے کی وجہ سے آج ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس ہمیں تندید سے نکل کر توحید کی طرف آنے والا بنا دے۔ اللہ کی ذات میں آج شرک ہو رہا ہے، تندید ند بنایا جا رہا ہے، ناموں اور صفتوں۔ اب کاموں کے اندر بھی آپ دیکھیں ند بنا رہے ہیں مسلمان۔ مارنا جلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام، بیماری دینا اور بیماری سے شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے کام، روزی دینا اور روزی چھیننا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام، کائنات پوری چلانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے باباؤں کو سمجھا کہ وہ بگڑی بنا دیں گے، وہاں جائیں گے تو بیماری سے شفا ہو جائے گی، وہاں جائیں گے تو جاب لگ جائے گی، وہاں جائیں گے تو کام بن جائے گا، وہاں جائیں گے تو ہمارے موت و حیات کے فیصلے ہو جائیں گے۔ ہم نے ند بنا دیا، پھر سے اللہ کے کاموں میں ند بنا دیا ہم نے۔ اور عبادتوں کا کیا کہوں، سجدہ جا کر مزاروں پر مسلمان کرتے ہیں۔ اب نئے نمازیں صلاۃ الاستغاثہ
صلاۃ الغوثیہ، صلاۃ التوبہ، ایک 2 رکعت نماز پڑھ کے آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن توبہ، صلاۃ التوبہ کہہ کر ایک نئی شکل بنا دی گئی۔ نماز میں جو کام ہوتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ قیام کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جا کر اگر آپ خبروں کے پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ کی قلبی عبادت ہو، قلبی عبادت مانے دل والی عبادت، توکل، خوف، امید، یہ کس سے ہونا ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ہٹ کر عقیدے والا توکل اور خوف اور امید کسی اور سے لگا دیتا ہے تو اس کے دل میں شرک ہے۔ زبان سے بھی عبادتیں ہوتی ہیں، یا اللہ آپ کہتے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے یا علی کر مدد تو اس کے زبان میں شرک آ گیا۔ جسم سے عبادتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی اپنا ماتھا لے جا کر قبر کے سامنے ٹیک دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے جسم سے شرک کر لیا۔ طواف کعبے کا کرنے کے بجائے وہ آدمی قبروں کا طواف کرنے لگتا ہے، منتیں ماننے لگتا ہے، نظر پوری وہاں سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ اس نے عبادتیں کہیں اور پھیر دی۔ تو آج مسلمان ذات میں بھی ند بنا رہے ہیں، نام میں بھی ند بنا رہے ہیں، صفتوں میں بھی ند بنا رہے ہیں، کاموں میں ند بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو عبادت خاص ہے اس کے اندر ند بنا رہے ہیں۔ تو اس قوم پر پھر پھٹکار کیوں نہیں آئے گی؟ اور ختم کر دیا گیا، غیروں کے اللہ تعالیٰ نے حوالے کر دیا۔ جو غیروں کے لیے عبادت کرتا ہے وہ غیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مثال بھی دی علماء کرام نے، کسی اور ایک کی زمین ہے، اس پر جا کر آپ نے بلڈنگ بنائی، ایک دن تو آ کر کہے گا بھائی میری جگہ پر تم نے بلڈنگ کیوں بنائی؟ اگر آپ اپنی جگہ پر چھوٹا سا گھر بھی بناتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کی جگہ ہے، آپ نے بنا لیا۔ دوسرے کی زمین پر جا کر آپ نے خوب عمارتیں تعمیر بھی کر لیں تو کبھی نہ کبھی تو بات آئے گی بھائی یہ تو آپ کا حق ہے ہی نہیں۔ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے، شرک کرنے والا بھی بڑی محنت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ شرک کرنے کے لیے محنت نہیں لگتی، وہ سندل تیار کرنا، وہ خبروں کو جا کر وہ سندل لگانا، پھر وہ کلومیٹر دور تک سندل اٹھا کر لے جانا، وہ چادر تیار کرنا، وہ چادریں چڑھانا، محنتیں لگتی ہے اس کے لیے بھی۔ لیکن یہ پوری محنتیں کرتے کرتے یہ جو تعمیر ہو رہی ہے آخر میں کیا ہو رہی ہے؟ غیر اللہ کے لیے ہو رہی، کسی اور کی زمین پر ہو رہی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے کہا، عبادت کے لیے توحید ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے طہارت۔ جب ہوا خارج ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے نہیں جاتے بلکہ وضو کرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے شرک کر لیا گویا کہ عبادت کی طہارت توڑ دی۔ اگر آدمی ہوا خارج کر لے تو نماز نہیں ہوتی، تو بالکل اسی طریقے سے اگر آدمی شرک کر لے تو اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ پھر کس منہ سے ہم کہیں گے کہ میں مسلم بھی ہوں، میں عبداللہ بھی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو عبادت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم توحید کے راستے پر نہ آئیں۔ تندید کے راستے سے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تندید سے بچائے، توحید کے راستے پر ڈالے۔ دوسری غلطی دعا کے دوران، البدعۃ فی الدعاء، ایک بدعت تو مکفرہ بدعت ہے، بڑی بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور ایک بھی بدعت ہے کہ جس سے وہ عمل تباہ ہوتا ہے لیکن زندگی کے پورے عمل تباہ نہیں ہوتے۔ شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ، جو عقیدے میں مرجع ہے مدینہ یونیورسٹی میں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شرک اور بدعت میں فرق ہے۔ ایک آدمی 70 سال کا ہے، اس نے بالغ ہونے سے مان لیجیے 15 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 15 سال کی عمر سے، تو 55 سال اس نے 55 حج کر لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے۔ اب اصل ذرا بھی شرک ہے، رتی برابر، چھوٹا شرک بھی، شراب ہے، چاہے آپ تھوڑا پیے چاہے زیادہ پیے، تو شرک تو مثقال ذرہ بھی برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا بھی شرک اگر ہو جائے تو پورے 55 سال کے عبادتیں ختم، تباہ ہو جائیں۔ لیکن بدعت جو غیر مکفرہ ہے وہ عمل تباہ ہوتا ہے، صرف وہ عمل۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمانوں میں بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، آج 3 گھنٹے مسلمان دعا کرتے ہیں، پوری دعا ختم ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اے اللہ تو قبول فرما لے۔ فنش پورا بیکار، 3 گھنٹے بیکار ہو گیا۔ یعنی بکیٹ بھرا، بکیٹ کے نیچے سوراخ، اب پانی کہاں سے بھرے گا؟ پنچر، پوری ہوا بھری جبکہ وہ پنچر ہے، فائدہ نہیں۔
جو جس عمل میں بدعت آ جاتی ہے وہ عمل تباہ ہو جاتا ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا. من عمل عمل، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ اگر اس کے اندر اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ترکتہ وشرکہ، اس کو بھی چھوڑ دیتے اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود کیٹیگری کا ہو جاتا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل کیٹیگریز میں اللہ اٹھا کر پھینک دیتے. وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جس کے اندر بدعت لگ کر آئے. ٹائم میں بدعت، اپنی طرف سے ٹائم مقرر کر لینا، اپنی طرف سے تعداد مقرر کر لینا، اپنی طرف سے جگہ مقرر کر لینا، اپنی طرف سے کوئی بھی شکل مقرر کر لینا، یا اجتماعی کو انفرادی یا انفرادی کو اجتماعی بنا دینا، یا اپنی طرف سے سینہ زوری کرنے سے اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر ہم اپنے طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مشن ہی خراب کر دیا ہم نے. اگر ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا، بدعت کرنا شروع کر دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کی جو رات رات آپ بیانات کر رہے ہیں سب فضول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے توحید کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، اپنے اتباع سنت والے معاملے کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں. یہ پرائرٹی ہے. بدعت یعنی البدعہ، جب آدمی اتنی لمبی لمبی، آپ کو لوگ کہہ رہے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں پھر بھی امت کو مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی آپ کی دعا گئی کہاں؟ آپ کی دعا تو گئی نہیں نا. اب آپ بولتے ہیں بھائی اتنی سختی کیا ہے؟ اتنی سختی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے. آپ کہتے ہیں میں بغیر یونیفارم کے پہن کے اسکول چلا جاؤں گا تو آپ کو ڈسپلن والا اسکول ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں نا. ہر جگہ کے رول ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام ہے. اللہ نے جو شرائط بیان کی ان شرائط کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری غلطی، حلال و حرام میں فرق نہیں کرنا، اس کی وجہ سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کیسے قسمہ پرسی کی حالت ہے. لمبا سفر کیا ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے دھول میں اٹے ہوئے ہیں. اب بھائی ایسے آدمی کا تو دعا قبول کر لینی چاہیے نا. سمجھ میں آتی بات؟ بیچارہ مانگ لیا، غلطی ہوگی تو کیا ہوا. یمد یدیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اپنے اٹھا دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جو اس نے کپڑے پہنے ہیں حرام انکم سورس. وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو اس نے بڑا کیا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، فَأَنَّا کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی. یعنی جو آدمی حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنے والا بنائے. اور حلال و حرام میں فرق صرف گوشت میں نہیں ہوتا، محبت میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، نفرت میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، مال و دولت کے کمانے میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حلال و حرام ہوتا ہے. صرف گوشت کی حد تک ہی نہیں، مسلمان صرف گوشت کی حد تک ہی ہے، برابر ذبح ہوا نہیں ہوا. حلال و حرام ایک وسیع باب ہے، اس کو پڑھنا ہے. جیسے ہم باٹنی کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، ایک ڈاکٹر اپنے میڈیسن کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے 16 سال 60 سال، ایک لا پڑھنے والا 60 سال تک لا کے بکوں کو پڑھتے پڑھتے پرانے کر دیتا ہے. کب پڑھو گے شرک کا سبجیکٹ، کب پڑھو گے حرام کا سبجیکٹ، کب پڑھو گے بدعت کا سبجیکٹ؟ جب تک ہم نے سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں. سبجیکٹ کو سبجیکٹ کیسا پڑھو گے تو دماغ کھلے گا. ایسے ہی کبھی بیان سن لیے، کہیں ایسے ہی تھوڑا آدھا سوتے کرتے سنیں گے تو کچھ جانے والا نہیں دماغ. ایک سبجیکٹ کو جیسے پڑھتے ہیں آپ، بھائی میں باٹنی پڑھوں گا، یہ میں زوالوجی پڑھوں گا، یہ کیمسٹری پڑھوں گا، یہ میں انجینئرنگ پڑھوں گا تو کل ڈگری ملے گی، جاب ملے گی. جیسے آپ کانشیسنس کا پڑھتے ہیں. کتاب التوحید صحیح بخاری کو اٹھا لیجیے. کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاح ہے، صلاح کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ویسے کتاب التوحید جمع کی. حدیثیں پڑھیے، غور کریے ہندوستان کا مسلمان کہاں کھویا ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھیے، ابن مندہ کی کتاب التوحید پڑھیے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان پڑھیے، اور بس سوچتے جائیے کہ امت کہاں پڑھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہاں ہے. سمجھ میں آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ پڑھنا.
صرف بیان سن کے ایک دو مرتبہ آدھے آدھے سارے باتیں ادھورے باتیں دماغ میں، اس کو سبجیکٹ پڑھنا نہیں کہتے. جب سبجیکٹ نہیں پڑھیں گے، مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے اگر یہ بھی اچھا سبجیکٹ ہم سمجھ جائے نا، پورے دلی کے اندر اصلاح کا کام کر دے سکتے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے پورے دلی سے شرک کے ماحول کو ختم کر سکتے اگر یہ مٹھی بھر جماعت بھی اچھی طریقے سے سبجیکٹ پڑھے. صرف علماء پڑھنا کافی نہیں، عوام پڑھے، خواتین پڑھے، نوجوان پڑھے، بزرگ پڑھے. ایک مٹھی تیار ہو جائے، مٹھی بھر جماعت کے ہم شرک کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. چوتھی رکاوٹ، چوتھی غلطی ہے کثرت معاصی، زیادہ گناہ کرنا. زیادہ گناہ کرنے سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مجھے کوئی ڈائریکٹ آیت اور حدیث تو نہیں ملی، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف استنباط کیا ہے، وہ مجھے ملا. استنباط مانے انڈرسٹینڈنگ. آیت سے انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا. وہ آیت کا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر 71 میں ہے، 71 میں ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم استغفر اللہ کہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ بڑے غفار ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش کو برسا دیں گے. اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس سے کیا پتا چلا کہ بارشیں رک جاتی ہیں، ڈراٹ آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. جب بندہ جب تک توبہ نہیں کرتا، منوا لیتا نہیں ہے، ان گناہوں سے معافی نہیں مانگ لیتا، یہ بارش رکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں رکی ہوئی ہوتی ہے. اس سے علماء کرام نے استنباط کر کے سمجھایا کہ گناہوں کی وجہ سے جب کثیر گناہ ہو جاتے ہیں تو دعاؤں کا قبول ہونے میں دیری ہو جاتی ہے. اس سے دلیل استنباط کیا علماء کرام. پانچویں غلطی ہے تکبر. دعا کے دوران تکبر کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں. آمین آمین سیٹ ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں. اے اللہ یہ دے دے، سوچ لیتا ہے خالی دن بھر پلاننگ، بزنس کی پلاننگ، ادارے کی پلاننگ. گڑ گڑا کر کب مانگو گے، اٹھاؤ گے کب ہاتھ؟ کئی لوگ سوچ لیں گے کہ سال ہو جاتے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. ہاتھ اٹھانے کی عادت ہی چلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے مونڈھوں کے مقابلے میں ایسے ہاتھ اٹھاتے. بعض لوگ ایسا اٹھاتے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مانگنا تو عربی کی کسی لغت میں ہم نے نہیں پایا. اگر کوئی دے گا گر جائے گی. تو مانگنے کا مطلب ہوتا ہے بڑے ایسے مانگو کہ کوئی چیز گر نہ جائے اور لگے کہ تم مستغنی نہیں ہو، تم محتاج ہو. اور اپنے شولڈروں کا ایسا ڈالیے، تواضع کی کیفیت، انکساری کی کیفیت ڈالو. ایک آمین آمین سیٹ ہے. آپ دے دو اللہ، دے دو، وہ دو. کیا جنرل اسٹور میں آ کے حکم دے رہا آپ یہ دو وہ دو؟ ارے مانگنا ہے تضرع کے ساتھ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایسا مانگو کہ عرش تک تمہاری آواز کھٹکھٹائے. اس وقت پر ہوتا ہے جب تم گر کے مانگتے، اپنے آپ کو گراتے ہو اور اللہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہو، تب تیزی کے ساتھ تمہاری دعائیں عرش کو جا کر ٹکرا جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مانگنے والا بنا دے، حسن و خوبی کے ساتھ مانگنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مانگنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تکبر ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ایسا مانگا. بارش کے وقت پر ایسے کہ راوی کہہ رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پچھلے حصوں کو دیکھا. اب لوگ آج کل ایسے دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ دعا کہاں سے مجھے نہیں مانگ. اخباروں میں دیکھا میں نے بارش کے وقت پر ایسے دعا مانگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، اپنے پیٹوں سے مت مانگو. پیٹوں سے مانگنے کا مطلب کیا معلوم؟ نہیں چاہیے، بارش نہیں چاہیے. پورے لوگ مل کر کہہ رہے بارش نہیں چاہیے. ایسا نہیں مانگنا، ایسے مانگنا. اور مانگتے 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 گڑ گڑا کے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل نظر آئے. راوی کہتے بغل نظر آئے. تو مطلب یہ اسٹائل جو ہم کو سکھایا گیا. تین طریقے، یہ تین طریقوں سے مانگنے کا. ہاتھ اٹھانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے نماز سلام پھرنے کے بعد دعا کا بیان. آج تو نمازوں کے بعد دعا کرنے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لازم سمجھنا غلط ہے. علماء کرام نے کہا لازم سمجھنا غلط. علماء کرام نے کہا ایک آدمی عادت بنا لے رہا ہے غلط، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ اجتماعی طور پہ ایک دعا کر رہا ہے پورے لوگ آمین کریں، وہ غلط.
لیکن آپ انڈیویجل لیول پہ دعا مانگ سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے سلام پھرنے کے بعد. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قریب کے دور میں علماء کرام سے چوک ہوئی کہ انہوں نے انکار کر دیا سلام پھرنے کے بعد دعا کا، جبکہ ایسے کئی دلائل جمع کر دیے، کہا کہ سلام پھرنے کے بعد بھی دعا کا ثبوت ہے. سب سے بڑی آسان دلیل تو یہی ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ خود تو ایک دعا ہے، تو دعا کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن لازم سمجھنا، اجتماعی بنا دینا، وہ غلط ہے، وہ بالکل بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اب دعا کرتے نہیں، نماز کے بعد تو آپ نے کی نہیں تو کیا تہجد میں اٹھ کے کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. آخر کب کر رہے ہیں، کون سا ٹائم ہے؟ گناہ کرنے کے لیے گھنٹوں ہیں لیکن ایک 20 منٹ دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں. تکبر کی علامت ہے آدمی کا نہیں مانگنا. اللہ تعالی ہمیں اس تکبر سے بچائے. 6ویں غلطی ہے عدم احساس. کس سے مانگ رہے ہیں معلوم ہی نہیں. آج جتنا اولیاء کا تعارف ہے، کرکٹرز کا تعارف ہے، ہیروز کا تعارف ہے، ہیروئن کا تعارف ہے، شخصیتوں کا تعارف ہے، مولانا کا تعارف ہے، علماء کا تعارف ہے، معاف کرنا بڑے تکلیف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا اتنا تعارف مسلمانوں کو نہیں. اگر تعارف پڑھنا ہے تو آیت الکرسی کے 10 پوائنٹ پڑھیے. یوٹیوب پر میرا بیان ہے، ارشد بشیر مدنی آیت الکرسی. نان مسلم خالی آیت الکرسی سمجھ کر بڑے بڑے عہدے کے رکھنے والے نان مسلم کلمہ پڑھتے، اس میں وہ پڑھ رہے ہیں اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت ہے جو آیت الکرسی ہے. 10 اس کے اندر ایسے خصوصیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں بیان کی گئی ہیں جس کے تفصیل کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سورہ حشر کے آخری 3 آیتیں پڑھی آپ. قرآن مجید پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن مجید میں، اسلام کا پورا تعارف قرآن مجید میں، اور صحیح حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن ہے. قرآن اور صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو یہ ہے اسلام. ریویلیشن، ایکسپلینیشن، امپلیمنٹیشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ کرام، یہ ہے شریعت. اس کے حساب سے یعنی مطلب احساس. کس سے مانگ رہے ہیں؟ آج یہی وجہ ہے مصیبت آتے لوگ اولیاء کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اولیاء کا جتنا تعارف ہے اتنا تعارف اللہ کا نہیں، ورنہ چھوڑ کے جاتے ہی نہیں. چھانے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو اللہ سے تعارف ادھر کا ہو چکا ہے. اگر یہ تعارف ہوتا تو کیا مجال ہے کہ اتنی بڑی غلطی کر لے. مسلمان ہو کر کوئی غیر مسلم غلطی کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. مسلمان کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کو اولیاء کا تعارف زیادہ، اللہ کا تعارف نہیں ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے وقار کا اور عظمت کا تم خیال نہیں رکھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لے جا کر تم اٹیچ کر رہے ہو. قرآن مجید میں کفر کو ظلم نہیں کہا گیا، شرک کو ظلم کہا گیا. کفر کرنے والا تو ویسے اس نے تو مانا ہی نہیں. ایک آپ کا ہے جو آپ کا دشمن ہے، دوسرا آپ کا دوست بن کر آپ کو دغا بازی دیتا ہے. یہ بڑی ڈینجر چیز ہے. ایک کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں پھر شرک بھی کرتا ہوں، تو یہ ہے دغا باز، یہ ہے بے وفا. اصل میں اس نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جو ظلم اصل ہوتا ہے وہ ظلم کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے آپ ہی ہے، پھر بعد میں کہتا ہے آپ نہیں. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا. یہ تو دھوکے کی اعلیٰ قسم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے. 7ویں چیز ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس وقت پر جو غلطیاں ہونے لگتی ہیں تو اس میں سے یہ ہے شرطوں کا خیال نہیں رکھنا. کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ سے کے لیے مانگے، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. دوسری شرط یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جانا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے بھروسے سے مانگے، یقین سے، شک سے نہیں. اللہ آپ دیتے کہ نہیں دیتے، اللہ آپ نہیں تو پھر کون؟ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر آپ نہیں تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ یہ انداز، بھروسہ، یقین اور عزم، پکا یقین اللہ کرے گا ہی کرے گا. اگر یہ نہیں تو کوئی اور مصیبت ٹلا دے گا، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا. اللہ حکیم ہے، اللہ بہتر جانتا میرا. لیکن یہ دعا ہوگی قبول. شکل بدل کر ہو سکتے لیکن ہوگی، یہ یقین سے ماننا. اور 5ویں شرط یہ ہے غفلت سے نہ مانگے. کھجاتے کتنے مانگ رہے ہیں، غفلت ہے، پورے شعور کے ساتھ سے کس سے آپ مانگ رہے ہیں. اور 8ویں چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے
جھوٹی توبہ اور ناشکری سے بچے. جھوٹی توبہ کیا ہے؟ آمین آمین اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے کہہ رہا، لیکن دل میں ارادہ ہی نہیں اس کو چھوڑنے کا، اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں. کہ پھر موقع ملا تو گناہ کروں گا لیکن اب تک کا معاف، ایسا نہیں. یہ تو جھوٹی توبہ ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے. اپنے آپ کو تسلی دے رہے، اللہ کو معلوم ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق دینا، اس کے بعد توبہ کرنا. وہ زمین ہڑپ لے کے اس پہ بیٹھ کے اللہ یہ زمین اس کے معاف کر دے، ایسا نہیں چلے، زمین دے دینا پڑے گا. اور جو گناہ آپ کو احساس ہو رہا ہے اس پہ ندامت رہے، افسوس رہے، اور آگے نہ کروں گا یقین کرے. پھر اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فریش ایک الگ توبہ کرنا پڑے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن فی الوقت تو آپ کو پکا دماغ میں ہونا ہے کہ میں آگے وہ نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، سچی توبہ. جھوٹی توبہ سے فائدہ ہونے والا نہیں، ناشکری پن. اور آخری کے 2 پوائنٹ ہے، وہ ہے طریقے اور آداب کا خیال رکھنا. طریقے اور آداب کا خیال رکھنا. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں دعا کرتے وقت پر. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پورا پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے، سورۃ الحمد ہے تو پورا حمد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد درود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دعا کا کچھ حصہ درود پڑھتا رہوں، بولے بڑا اچھا کام. اگر میں اپنے دعا میں آدھا حصہ درود کا بنا لوں، بڑا اچھا کام. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پوری دعا درود ہی درود پڑھتا رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے مسائل کے لیے کافی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے ہیں. اس کے بعد استغفر اللہ زیادہ پڑھے، کیونکہ نیا مانگنے سے پہلے پرانے جو فائلنگ ہے فائل جو ہے پہلے بند کری ہو، جو گناہ کے فائل ہے. جیسا کہ ہمیں دعا ملتی ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی. پہلے انہوں نے مغفرت کی دعا کی، بعد میں انہوں نے کہا اللہ ایسی بادشاہت دے، ویسی بادشاہت میرے بعد تو کسی کو نہ دے. یعنی جنوں پر اور اسی طریقے سے پرندوں سارے چیزوں پر ان کو ایسی حکومت ملی، بعد میں پھر ویسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی. دعا قبول ہوئی. تو اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شروع میں، درمیان میں اور آخری میں درود کا اہتمام کریں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں بڑے تو درود پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کو تو 3 مرتبہ درود پڑھنے کی تاکید دی جا رہی، شروع میں، درمیان میں اور آخری میں. اور ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود نہیں پڑھتے. اور بلکہ تو پوری دعا ہی دعا اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو حدیث میں تو ہم کو تلقین کیا جا رہا ہے کہ دعا درود اتنا پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی درود نہیں پڑھتے؟ یہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی. یہ باتیں آپ کو پہنچانا پڑے گا، ایز اے دائی، ایز اے مصلح سب تک پہنچانا پڑے گا تاکہ لوگ تندید کے راستے سے نکل کر توحید کے راستے پر آ جائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دعا کے دوران ہونے والے غلطیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچاتے ہوئے، تندید سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہوئے توحید کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے، اخلاص کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے، اتباع سنت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.